تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ایک مصری عالم کا کہنا ہے کہ مجھے زندگی کے اندر آج تک کسی نے لاجواب نہیں کیا، لیکن ایک عورت کی ایک بات نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن ایک عورت ملی اور اس عورت کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس پر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، کپڑے کے ساتھ اس پورے تھال کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس تھال کے اندر کیا ہے، تو اس نے بڑے ہی کمال کی بات کی اور مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے کہا اگر یہ بتانا ہوتا تو پھر اس پر کپڑا ڈالنے کی اور اس کو ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بتانا ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے تو پھر اس کو ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں ہے، بلکہ یہ ساری زندگی کی ایک دنائی کی بات ہے جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر جو چیز چھپی ہوں ان کا انکشاف کرنے کی اور کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز چھپی ہیں ان کو چھپا رہنے دیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایک اچھے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا اخلاق کرتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا دوسرا چہرہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بد اخلاق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے کیا وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اس چہرے سے مل رہا ہے جس چہرے سے کوئی بھی نہیں ملتا، ایک پیار لے کے، ایک محبت لے کے، ایک الفت لے کے، ایک اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، یہ کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اندر برائی ہوتی ہے اور ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ملے تو اتنا ہی کافی ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا، اس کے بارے میں مزید معلومات کرنا، اس کے بارے میں زیادہ کوششیں کرنا، یہ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا خاندان ہے اس کا، یہ چیز ضروری نہیں ہے، ان کو رہنے دیں۔ اور ایک بات زندگی میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے، اگر اس زندگی کے اندر کبھی کسی کا عیب دیکھ لیں تو اس کی عیب پوشی کریں، اس کے عیب کو کھولے نہ، یہ نہ ہو کہ پھر روز محشر اللہ کی عدالت میں رب تعالیٰ پوچھیں ہاں بھائی بندے، میں نے تو اپنے بندے کے گناہوں کو چھپایا تھا، میں نے تو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپایا تھا، تو کون تھا ان کے عیب کا انکشاف کرنے والا؟ تو کون تھا میرے بندوں کے عیبوں کو کھولنے والا؟ اب دے حساب۔ تو پھر ہم اس دن کیا حساب دیں گے پروردگار کو؟ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں کہ رب کی رحمتیں اور رب کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں؟ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار اور سیاہ کار بدکار ہیں، لیکن ان تمام خطاؤں کے باوجود، تمام گناہوں کے باوجود، تمام رب کی نافرمانیوں کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کی رحمتیں مجھ پر اور آپ پر برستی ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ پھر یار اس کے باوجود ہم مسلمان بھائیوں کے عیب کھولیں، ہم ان کی عیب جوئی کریں، ہم ان کے عیبوں کو تلاش کریں، ان کے چھپے پردوں کو کھولیں، ان کے چھپے گناہوں کو نکال کر لے آئیں، تو اس سے برا فعل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو زندگی کے اندر یہ بات پلے باندھ لیں کہ کسی کے عیب نہ کھولیں، کسی کے گناہوں کو نہ کھولیں۔ اگر یہ بات رب تعالیٰ نے روز محشر پوچھ لی تو دنیا تو ویسے ہی انسان کی غرق ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام